मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। में शादी के हवाले से एक बयान शिया हजरात बहुत ज़्यादा चला रहे हैं और फिर उस पर रद्द कर रहे हैं। कमेंट्स में लोगों ने लानतें और ये जो बाज़ लोगों का स्टाइल होता है, शिया हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि मुहर्रम में शादी करना हमारी नज़दीक जायज़ है, बल्कि बरकत का महीना है। तो अगर हमने अपनी आवाम को ये कह दिया कि मुहर्रम में शादी करो, तो आपको थोड़ी छेड़ रहे हैं, आप ना करो भाई, इसने कहा है। मैं तो सुन्नी अकीदा बयान करूँगा ना, यहाँ बैठा हूँ। अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ मुहर्रम में शादी बिल्कुल जायज़ है। मैंने बताया था हॉल सस्ते होते हैं तो बताया था ना, इसलिए उसमें आसानी से शादी हो जाती है, ये फ़ायदे हैं। तो उसमें ना तशद्दुद फैलाया जा रहा है, फ़िरक़ा वारियत। तो जब हम आपके मसलक को छेड़ ही नहीं रहे, हम तो कब कह रहे हैं कि शिया के यहाँ जायज़ है, हम कह रहे हैं सुन्नियों के यहाँ जायज़ है। तो आप लोगों को बता दें भाई ये सुन्नी मज़हब है, ये शिया नहीं। तो आप अपने जो सुनने वाले लोग हैं उनको बता दें इतना कि ये इन्होंने अहले सुन्नत वल जमात को कहा है, शिया हज़रात ना करें शादी, तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। बयान मेरा सुन्नियों में हो रहा है, उसको आप शियों में चला के उसमें फिर रद्द कर रहे हो दलाइल से। आप दलाइल दें। अपनी नज़र में मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल 12 महीने शादी के हैं। वैसे भी 4 जब करनी होंगी तो फिर उसमें तो इतना ऑप्शन आपके पास नहीं होता कि ये वाला महीना तो ये वाला। जिस लड़की वाले जिस महीने में राज़ी हो जाए फ़ौरन से पहले निकाह कर, वरना रिश्ता हाथ से गया। बाकी हम हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को एक शहादत समझते हैं। शहादत तो एक सआदत की चीज़ है, नहुसत थोड़ी है। तो हम अपना मज़हब तो बयान करेंगे ना बैठ के। तो अपना मसलक हम बयान कर रहे हैं कि मुहर्रम में शादी बिल्कुल जायज़ है। और एक साहब ने तो यहाँ तक क्लिप बनाया, वो तो सुन्नी है, उन्होंने मेरे खिलाफ क्लिप बनाया कि ये कहता है कि मुहर्रम में शादी इसलिए भी करनी चाहिए कि एक बिदत का खात्मा हो, क्योंकि बहुत से लोग मुहर्रम में नहीं करते, तो उनकी बिदत की मुखालफत के लिए बहुत से सुन्नी भी नहीं करते ना, तो उन सुन्नियों को मैं तरगीब दे रहा हूँ कि मुहर्रम में किया करें ताकि इस बिदत का खात्मा। तो भाई हम इस बिदत से वो बिदत जिसको सुन्नी बिदत समझते हैं, आप नहीं समझते, तो आप क्यों अपने खिलाफ लेके जा रहे हो इसको? आप क्यों अपने खिलाफ लेके जा रहे हो? तो हम तो उस बिदत की बात कर रहे हैं जिसको हम एक मसलक पे चलेगा ना इंसान, ये कुछ वहां से ले लिया, कुछ वहां से ले लिया, कुछ वहां से ले लिया। तो एक सुन्नी मौलाना साहब ने क्लिप बनाया मेरे खिलाफ कि अच्छा जिस दिन तुम्हारे बाप का इंतकाल हो उस दिन भी निकाह किया करो, क्योंकि लोग घर में जब मैयत होती है उस दिन शादी बोलो नहीं करो। तुम्हारे चाचा का इंतकाल हो जिस दिन, उस दिन किया करो। कोई भी नहीं करता ना जिस दिन घर में मैयत हो, तो जायज तो उस दिन भी है। तो बात यह है, ये नहीं इस पे लगा रहे हैं कि हजरत हुसैन का भी तो गम बाप और दादा के गम से बड़ा है। जिस दिन हजरत हुसैन की शहादत हुई थी, जब हुई थी जिस टाइम पे, उस दिन कोई गम में ना करता तो हमें कोई एतराज नहीं है। जिस दिन आपके अब्बा का इंतकाल हुआ उस दिन इंसान गमजदा होता है, खाया नहीं जाता, शादी क्या करेगा वो? तभी तो हदीस में हुक्म है कि जिसके यहाँ मैयत हो जाए 3 दिन उसकी घर खाना पहुंचाओ। वजह उसकी ये कि गम की वजह से वो खाना नहीं पकाता, उसको तवज्जो नहीं होती इन चीज़ों की, भूखा रहेगा बेचारा। तो जिस दिन अब्बा का इंतकाल हो उस दिन नहीं करनी चाहिए, किसी का भी हो, गम का दिन है, लेकिन अगले साल उसी तारीख को फिर भी ना करो, ऐसा नहीं होता भाई। अब्बा की जिस दिन बरसी होगी तो हम तो बरसियों को मानते ही नहीं है, हमारी नज़र में बरसियां नहीं होती। हम अपना मसलक बयान करेंगे ना, हम नहीं मानते बरसियों को, भाई बरसी क्या होती। तो हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उसके बाद हर साल वो तारीख़ आती है ना, हमें पता चलता है कि कब आई और कब गई। बल्कि मुझे तो स्पेसिफिक वो डेट भी याद नहीं है कि वालिद साहब का किस दिन इंतकाल हुआ था, इसलिए कि जिस दिन भी हुआ वो करना क्या है, दुआ करनी है आपने, वो तो जब याद आए कर लिया करो भाई। अब तो वालिद को, वालदा को ज़रूरत इसकी होती है कि बाद वाले उनके लिए दुआएं करें, और वो ख़ास उस तारीख़ में जिस दिन इंतकाल हुआ था उस तारीख़ में दुआ की कबूलियत का ज़्यादा इम्कान होता है। ऐसी कोई हदीस हमारे पास नहीं है। तो सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ मनाते हैं ना मदर डे और फादर डे,
ہم نہیں مناتے کیوں؟ ہمارا تو روز ہی مدر ڈے اور روز ہی فادر ڈے. انگریزوں کا سال میں مدر ڈے زیادہ ہوتا ہے, فادر کا تھوڑا پرابلم ہے. کچھ لوگ منا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جن کے ہوتے ہیں وہ منا لیتے ہوں گے. مدر ڈے بہرحال وہ سب منا رہے ہوتے ہیں. تو ان کے ہاں وہ اس لیے مناتے ہیں مدر ڈے اور فادر ڈے کہ ان پورا سال ابا اماں کو پوچھنے کی توفیق نہیں. ہمارے یہاں تو بھائی روز ہی ابا ہیں. تو وہ یہ تھوڑی کہ 1 جنوری کو ابا تھے 2 کو ابا نہیں ہے. وہ 2 کو بھی ابا ہیں, 3 جنوری کو بھی, فروری میں بھی وہی ابا, مارچ میں بھی وہی ابا. ایسا ابا کہاں سے لبا؟ پنجاب والے کہتے ہیں. پنجاب میں زبان بڑی مستعدی بولی جاتی ہے. وہ ایک صاحب اپنے ابا کے بارے میں کہہ رہے تھے میرے ابا یوں, میں نے اس نے کہا ایسا ابا کہاں سے لبا؟ لبا کسے کہتے ہیں؟ پایا؟ پتہ نہیں, خیر پائے کو کہتے ہیں نا, کہاں سے پایا. تو ہمارا تو بھائی روز ابا ڈے ہے اور روز مدر ڈے, زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی روز ہی ان کے لیے. جب بھی دعا, مجھے تو اللہ ٹوٹی پھوٹی توفیق دیتا ہے, جب بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے. تو ہاں اب وہ تاریخ ابا کی ڈیتھ, وہ تاریخ آئے گی بھی نا انتقال کی, تو اس تاریخ میں تو ہم شادی بھی کرتے ہیں اور خوشیاں بھی منا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جو دن تھا وہ دن چلا گیا. اور ویسے بھی 3 دن سے زیادہ تعزیت کو شریعت نے پسند نہیں کیا. 3 دن غم کے بہت ہوتے ہیں. تو اس کے بعد اپنے ان کے احکام کو فالو کرو. تو اہل سنت والجماعت کے ہاں محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, یہ سب مہینوں میں شادی جائے. شیعہ حضرات نہ کریں, ان کا اپنا مسلک. تو لیکن اس پہ کلپ بنا کے نیگیٹیوٹی پھیلانا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. اور کلپ بھی کاٹا جاتا ہے اتنا سا, پوری بات سامنے نہیں آتی ہے, اتنا سا کلپ کاٹ کے چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ فیس بک پہ بہت زیادہ بدتمیزی ہو رہی ہے اس ٹائپ کی. تو پھر بھی اگر کوئی نہ کرے محرم میں تو نہ کرے, ہم کو گن پوائنٹ پہ تو کروا نہیں رہے اس کو, پھر بھی نہ کرے. میری ایک دفعہ شادی محرم میں بھی ہوئی تھی, تو حقیقت ہے. تو مجھے یاد ہے 9 محرم کو ہم نے وہ ولیمے کا لوگوں کو بولا, تو وہ بعض لوگوں کے منہ بن گئے کہ یہ کون سا دن ہے. تو میں نے کہا بھائی ہمیں تو آج ہی اتفاق سے فرصت ملی ہے, تو جب شادی ہوگی تبھی ولیمہ ہوگا نا. تو نکاح ہوا تھا 1 آدھ دن پہلے, تو بھائی اب آج ہی ہے, تو انہوں نے آ گئے, پھر وہ کھانا کھوڑنے سب پہنچ جاتے ہیں. وہ ایک داماد تھا نا, ایک ہونے والا داماد, تو لڑکی والوں نے اس کو کہا کہ تم ہماری بیٹی سے آج مجھے ذرا ہلکا ہی بولنے دیں, ہلکا, ٹھیک ہے نا, تو ہلکی پھلکی باتیں. 4-5 دن سے سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے. تو لڑکی والوں نے بولا کہ تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا, اس شرط پہ ہم اپنی بیٹی دیں گے گھر داماد. ایک دم تیش میں آ گیا, یہ بے غیرتی, یہ بے شرمی قبول ہے. آخر میں فوراً کہتا ہے, ایک دم سوچتا ہے نا, کہتا ہے چھوڑو بے غیرتی بے شرمی رہے گا, لیکن قبول ہے, اور کیا چاہیے. تو کس میں کہہ رہا تھا میں یہ ہے, ہاں تو لوگوں نے کہا محرم, یہ پھر پہنچے ہوئے سارے. تو جو نہیں کرنا چاہے وہ نہ کرے. ہماری نظر میں حضرت حسین سے محبت کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے نا کہ محرم میں سوگ منائے. ہمارے ہاں دوسرا اسٹائل ہے محبت کے اظہار کا, دوسرا طریقہ ہے. تو ہم کہتے ہیں ان کو فالو کرو. حضرت حسین کی اتنی بڑی داڑھی تھی, کتنے لوگوں کی داڑھی ہیں بڑی. حضرت حسین بے انتہا سخی تھے. اس دور میں جو سید ہوا کرتے تھے نا آل رسول, اتنی سخاوت ہوتی تھی کہ ان کی سخاوت کی مثالیں بیان کی جاتی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اتنے سخی تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے باغ میں دیکھا کہ ایک غلام کھانا کھاتا ہے, ایک نوالا خود کھاتا ہے, ایک نوالا کتے کو کھلاتا ہے, اپنے کھانے میں سے آدھا اس کو دے رہا ہے. تو حضرت حسن نے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایک جانور کے سامنے کھانا کھا رہا ہوں اور یہ بیچارہ للچائی کی نظروں سے میرے سامنے دیکھ رہا ہے. غیرت مند لوگ تھے نا. حضرت حسن کو خیال آیا کہ جب یہ غلام ہو کے اتنا غیرت مند ہے کہ آدھی روٹی کی سخاوت کر کے کس پہ خرچ کر رہا ہے؟ جانور. تو ہم تو آل رسول میں سے ہیں.
ہم تو نبی کے نواسے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ تیرا مولا کہاں ہے، جس کا یہ باغ ہے اور جس کا تو غلام ہے. اس نے بتایا تو مولا سے کہا کہ اس کی قیمت لگاؤ. یہ غلام بہت مہنگے ہوا کرتے تھے اور اس کو پتہ بھی تھا کہ سامنے خریدار حضرت حسن ہے، ان کو تو جتنے بھی بول لگا دو یہ دے دیں گے پیسے. تو اس نے بتایا اتنی قیمت، فوراً غلام خریدا، آزاد کر دیا اسی وقت. اور پھر کہا یہ باغ کی ویلیو بتا اب کتنی ہے. اس نے بتایا جی اتنی. باغ بھی اسی وقت خریدا اور غلام کو وہ باغ ہبہ کر دیا. پہلے زمانے میں اس قسم کی چیزوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ سخاوت. آج جو سخاوت ہے جس سے حاتم طائی کی شرما جائے وہ یہ ہوتا ہے کہ وائپر کسی نے صاف کیا گھنٹہ لگا کے نا آپ کی گاڑی پہ، جب آپ کی گاڑی سگنل پہ رکی تو غریب سا بچہ آیا 1 گھنٹہ لگا کے اس نے سرف لگا کے صاف کیا. آپ نے 5 روپے کا سکہ آج کل چل رہا ہے 10 روپے کا چل رہا ہے، 5 کا بھی ہے. تو وہ تلاش کیا، وہ لگا کے اس کو دیا اور حاتم طائی کی برزخ میں نیندیں اڑا دی. اور یہ بھی اس لیے کیا کہ کسی پیر صاحب نے، بزرگ نے کہا ہوا تھا کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. تو 5 روپے میں کیا بلائیں ٹلیں گی بھائی؟ 5 روپے میں ٹھیک ہے، صدقہ نہ کرنے سے یہ بھی بہتر ہے. تو پہلے جو سخاوت ہوا کرتی تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی. آج کل وہ سخاوتیں نہیں ہیں. پہلے تو پورے باغ گفٹ کر دیے گا. وہ ہے نا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو. محبوب چیز اسلام میں نیکی جو ہے نا صدقہ ہے. تو صحابی آ گئے، یا رسول اللہ نے کہا ہے کہ سب سے محبوب چیز صدقہ کرو. تو میرا باغ ہے. باغ پراپرٹی کو کہتے ہیں، زمین. یا رسول اللہ وہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بخن ذاک مال رابح. واہ واہ، یہ تو بڑا قیمتی پھل لے آئے تم بھائی. تو آپ نے ان کو مشورہ دیا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. کس کو دے دو؟ جو لوگ بھی کوئی ٹرسٹ ہے ان کا، یا لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے، اگر کوئی ان کے پاس رقم لے کر آئے نا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم کہاں دوں، فوراً کہے گا بھائی مجھے دو، میں صحیح جگہ پہنچا دوں گا. ہوتا ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے بھائی کہاں ہے میرے پاس. میں نے تو دیکھا ہے بہت سے ٹرسٹ وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ہی دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے بھی سکتے تھے ان سے، لے کے مسلمانوں پہ خرچ کر دیتے ہیں بھائی. آپ لے کے بیت المال میں جمع کرا دیتے، چلو بھی کسی کے کام آئے گا. آپ نے فوراً فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو جا کے دے دو، گفٹ دے دو. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھو ہمارے نبی کیسے، اللہ نے آپ کے دل سے مال کی کوئی لالچ نہیں، یہ بھی نہیں کہ میری جیب سے لوگوں میں جائے، کچھ بھی نہیں. اتنا قیمتی مال کیا فرما رہے ہیں اپنے چچا کے بیٹوں. کہتے ہیں لیڈر جو ہے نا، لیڈر کامیاب لیڈر وہی ہوتا ہے جس میں قربانی کا جذبہ ماتحتوں سے زیادہ ہو، اپنی ذات کو بالکل بھلا دے. حالانکہ نبی اگر لیتے تو اپنے لیے تھوڑی لے رہے تھے، وہ بھی دوسروں کے لیے لیتے نا. نام فرمائے ڈائریکٹ جا کے چچا کے بیٹوں. آج عام طور پر یہ جذبہ نظر نہیں آتا. اگر کوئی آپ سے آ کے مشورہ لینا میرے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، میں ہدیہ یا صدقہ دینا چاہتا ہوں، بتاؤ کون؟ وہ کہے گا میں ہوں. سب سے پہلے تو اپنا ذکر کرے گا، اور اگر اپنا نہیں تو کہے پھر میرے ذریعے سے دو، تاکہ بھونس کون جمائے بعد میں؟ میں. اس کا نام تھوڑی آئے گا جس نے دیا ہے، نام آئے گا ہمارا بھائی. یہ لوگوں میں ہوتا ہے. تو اس میں کچھ مخلص بھی ہوتے ہیں لیکن اصل اخلاص یہ ہے، کوئی صدقے کی رقم لے کر آئے، آپ بولو بھائی اپنے رشتہ داروں کو. نبی نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اسلام کا ایک بہت اہم حکم ہے رشتہ داری جوڑنا. کیا حکم ہے؟ تو آپ نے عمل کر کے دکھایا بھائی. اپنے چچا کے بیٹوں کو دو گے، جب وہ باغ دیں گے اپنے چچا کے بیٹوں کو، تو چچا کے بیٹوں میں کبھی بغض، غیبت، بہتان ہوگا؟ بھائی آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ میرے چچیرے ہی میری ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. یہ ہے نا ہیڈک.
لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ رشتہ داروں کی بات کرتے ہو، سب سے زیادہ تو بڑا رشتہ دار کھوتے ہیں ہمارے لیے، سب سے زیادہ غیبتیں آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ابو طلحہ انصاری کے رشتہ دار نے کبھی ان کی غیبت کی ہوگی اس کے بعد؟ وہ پتہ ہے بھائی صاحب انہوں نے اتنا بڑا ظرف مجھے پورا باغ ہدیہ دیا، تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے روکھڑے کا خرچ کرنا بولو ضروری۔ روکھڑے کی بات آئی تو ایک اور آئے ذہن میں آ گئی، وہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ ان چیزوں سے آج نا لوگ ہٹ گئے ہیں، بس محرم میں یہ کر لوں اور ربیع الاول میں یوں کر لوں۔ ابھی ربیع الاول میں الگ سیٹ اپ شروع ہو جائے گا۔ عمل زیرو، عمل کیا ہے؟